اللہ الرحمن الرحیم قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ هو الغنی له ما فی السماوات وما فی الارض ان عندکم من سلطان بهذا اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون۔ مشرکین نے کہا خدا نے اپنے لیے اولاد بنا لی ہے، ہرگز نہیں، وہ ہر عیب سے پاک ہے، ہر چیز سے بے نیاز ہے، اور جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ تمہارے پاس اس دعوے کی کوئی دلیل نہیں ہے، کیا تم بغیر علم کے خدا پر بہتان مانگ رہے ہو؟ سورہ یونس کی آیت نمبر 68۔ تلمود یہودیوں کے لیے بہت مقدس کتاب ہے اور تورات اور عہد عتیق کے برابر ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ ایک بنی اسرائیل خدا کی نگاہ میں فرشتوں سے زیادہ معتبر و مقدس ہے، اور اگر کوئی غیر یہودی کسی یہودی کو مارتا ہے تو گویا اس نے عزت الہی کو پامال کیا، اور ایسے شخص کی سزا قتل کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اور اگر کوئی غیر یہودی نیک اور صالح بھی ہو تب بھی اسے قتل کر دینا چاہیے۔ جتنے غیر یہودیوں کو قتل کر سکتے ہو قتل کرو، اور اگر تم نے اسے قتل کر سکنے کے باوجود بھی قتل نہیں کیا تو تم نے گناہ کیا۔ اہم سوال یہ ہے کہ صہیونیوں اور یہودیوں کے ذہنوں میں ایسے غلط اور خطرناک عقائد کہاں سے پیدا ہوئے ہیں؟ یہ عقائد اس وقت پیدا ہو سکتے ہیں جب یہودی اپنے آپ کو تمام اقوام سے برتر سمجھے اور یہی خود کو خدا کی اولاد سمجھے، جس کی طرف قرآن کی اس آیت میں بھی اشارہ کیا گیا ہے۔ جب وہ کسی معاشرے، قوم یا گروہ میں اپنے آپ کو خدا کی اولاد کے طور پر متعارف کراتے ہیں تو وہ خود کو خدا کی آنکھوں کا نور سمجھتے ہیں، نتیجتاً دوسروں کو نیچا دیکھتے ہیں۔ خدا چاہتا ہے کہ تمام اختلافات کو جڑ سے ختم کر دیا جائے تاکہ کچھ لوگ اپنے آپ کو اسپیشل بنا کر دوسروں پر ظلم نہ کریں۔ آیت اللہ خامنہئی اپنی کتاب طرح کلی اندیش اسلامی میں فرماتے ہیں کہ ساری دنیا اسی کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ غریب اور امیر سبھی خدا کے ہیں، سب کو اسی سے مانگنا چاہیے، ہر کوئی اس کے سامنے ہاتھ کھولے بیٹھا ہے، یہاں سب برابر ہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام جو رسول خدا کے فرزند، امیر المومنین کے بیٹے، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ کے صاحبزادے، حسین ابن علی کے لخت جگر ہیں، وہ بھی خدا کے حضور ویسے ہی روتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں اور گڑ گڑاتے ہیں جیسے وہ شخص جو اس پاکیزہ گھرانے سے تعلق نہیں رکھتا ہے وہ خدا کے سامنے روتا اور گڑ گڑاتا ہے۔ خدا کی حاجت ہر شخص کو ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔